الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 20ویں تراویح ادا ہوئی اور آج تقریباً ایک پارہ پڑھا گیا، 24.5 پارے مکمل ہو گئے۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق سنیں گے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے ایک بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور مدین جو ہے وہ دراصل ایک قبیلہ تھا جس کے آپ بھی ایک فرد تھے، آپ کا تعلق بھی قبیلہ مدین سے تھا۔ پھر جب اس قبیلے نے ایک شہر آباد کیا تو وہ شہر بھی مدین بستی کہلائی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو یوں ذکر کیا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین یعنی جو بستی تھی اس طرف ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی، اول تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا مدین، تو ان کا جو قبیلہ آباد ہوا وہ مدین کہلایا۔ اور پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے کے فرد تھے۔ آپ نے 3 چیزیں اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات یہ کی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت کی آپ نے تبلیغ فرمائی کہ کہا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اس کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات آپ نے یہ رکھی ان کے سامنے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے میں دلیل بن کر آیا ہوں، یعنی میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، لہٰذا تم میرا یقین کرو، مجھ پر ایمان لاؤ اور اللہ کو مانو۔ اور علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے، کیونکہ شعیب علیہ السلام دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ کس طرح کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے نکلے تھے اور جب آپ ایک کنویں پہ پہنچے تھے جس کا ذکر 20ویں پارے میں گزرا ہے، ولما ورد ماء مدین، کہ جب آپ مدین کے ہی ایک کنویں کے پاس پہنچے تھے، یہ مدین وہی شہر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ جب یہ وہاں پہنچے تھے تو وہاں انہوں نے 2 خواتین کو پایا، اور وہ جو ہے وہ پانی بھرنے کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ وہ تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں دونوں۔ اور جب وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا تو وہاں چند کنویں تھے، جن میں سے ایک کنواں ایسا تھا جس کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر جو ہے وہ کسی سے آسان نہیں تھا کہ اس کو وہ ہٹائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی قوم سے نکل کر جو ہے وہ چلے تھے، اور آپ انتہائی نقاہت کے عالم میں ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، یعنی اسی کنویں کے پاس۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ 2 خواتین کھڑی ہیں، یہ بات اس پر بتا رہا ہوں کہ آپ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، کس طرح کہ 2 خواتین وہاں پر کھڑی ہیں اور پانی بھرنے کے انتظار میں، اور لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، اور یہ تھی اللہ کے نبی کی بیٹیاں، تو ان میں جو ہے وہ یقیناً پردے کا بڑا اہتمام تھا اور بڑی حیا تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ رش تو ختم نہیں ہونے کو لے رہا نام، اور یہ جو ہے وہ خواتین اس طرح دھوپ میں کھڑی ہیں، تو آپ نے اٹھ کر ان سے پوچھا کہ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے والد صاحب تو جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ ان بکریوں کو بھی لاتے ہیں، اپنے ساتھ ان کو چراتے ہیں، ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، اور ہم پانی بھر کر بھی لے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو پھر پانی کیوں نہیں بھرتی؟ کہنے لگے جب تک یہ رش ختم نہیں ہوگا ہم کیسے پانی بھریں؟ تو آپ نے جب ایک قریب کنواں پایا اور اس کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، تو آپ نے اتنی کمزوری یعنی بھوک کا عالم تھا، اور انسان میں جو ہے مثال کے طور پر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں بہت پورا دن گزر جائے اور پھر کام کر کر کے تو ہمت نہیں رہتی کام کرنے کی، بسا اوقات جس کو ہم کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے، یعنی انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو وہ بھی بھوک کے عالم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی طاقت دیکھیے کہ جو سارے لوگ مل کر وہ پتھر اس کنویں پر سے نہ ہٹا پا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا، اور وہاں سے جب وہ پتھر ہٹا دیا تو وہاں ان
خواتین نے جو ہے وہاں سے پانی بھی بھرا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ تو جب یہ انہوں نے کیا، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ الفاظ قرآن کریم میں وارد ہوئے کہ آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کو یہ پانی اس طرح پلوا کر اور آپ ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب جب یہ فارغ ہو کر پہنچی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہ بیٹیاں، انہوں نے جا کر کہا، ان کو جا کر بتایا کہ بابا جان ہم نے ایک ایسے نوجوان آدمی کو پایا اور اس نے ہماری بڑی مدد کی، تو آپ ایسا کریں کہ اسے بلائیں اور اس نے جو ہماری مدد کی اس کا اس کو بدلہ دیں۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو انسان نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ بھی اسے دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اسے کچھ نہ دے سکو تو کم سے کم اسے دعا ہی دے دیا کرو، تو یہ بھی اس کی نیکی کا بدلہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اول تو کوئی نیکی کرتا نہیں، اور جب کوئی نیکی کر لے تو بعد میں وہ نیکی کرنے والا بھی پچھتاتا ہے کہ میں نیکی کر کر ہی پچھتایا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آج کل جس طرح لوگ الفاظ یہ بول دیتے ہیں کہ آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، نیکی کا دور تو ہمیشہ ہے، ہر وقت ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے رویے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ نیکی کا بدلہ بھی، اچھائی کا بدلہ بھی برائی سے دیتے ہیں، تو پھر نیکی کرنے والا مثال کے طور پر اس کی عام سی مثال یہ بنتی ہے کہ کوئی قرض جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے اور وہ اس امید پر دیتا ہے کہ چلو یہ واپس کر دے گا، اب وہ لے کر ایسا غائب ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ دینے والا کہتا ہے کاش اس کو میں دیتا ہی نہ، یہ ہوتا ہے بھلائی کا نتیجہ پھر، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پیسے نہ دیتا تو اچھا تھا، اب دے کر پچھتا رہا ہوں کہ وہ نہ میرے ہاتھ آ رہا ہے اور نہ میرے پیسے واپس کر رہا ہے، آج کل اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو بھلائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، اگر کسی نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وقت سے پہلے واپس کرے، نہ یہ کہ اس کو دھکے کھلائے، جس کے پیسے ہوتے ہیں بیچارہ وہی خوار ہو رہا ہوتا ہے، دھکے کھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پیسے مجھے کسی طرح واپس مل جائیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کسی کے ساتھ انسان نیکی کرے تو پھر نیکی کے بعد اس کو بھلائی کے ساتھ اس کا بدلہ دینا چاہیے، اور سانپ والی فطرت نہیں ہونی چاہیے کہ سانپ کو دودھ پلایا جائے اور جتنا بھی وہ لیکن آخر کار وہ ڈس لیتا ہے، تو انسان میں سانپ کی فطرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں انسانی فطرت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے بیٹیوں نے بھی جا کر بتایا کہ جی وہ بڑا اچھا نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی، آپ ان کو بلائیں، اور ان میں سے پھر ایک حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ ٹھیک ہے جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، آپ وہاں پہنچی، جا کر دیکھا وہ نوجوان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، تو یہ بلا کر لائیں، اور جب بلا کر لائیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے، یہ شعیب علیہ السلام کا یہ جو کہ قصہ ہے اس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ایک گویا کہ ایگریمنٹ کیا۔ ایگریمنٹ کیا کیا؟ اول تو ان میں سے ایک نے کہا قالت اے میرے والد، یہ نوجوان ہے، یہ بڑا پختہ یعنی طاقتور آدمی ہے، اس کو آپ ایسا کریں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے بھی بڑے مالدار اور ان کے بہت بڑے بڑے کھیت تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو پانی پلانے کی اجرت پر آپ رکھ لیجئے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ تمہیں اپنے پاس اجرت پر رکھ لیتا ہوں، اور آپ میرے پاس 8 سال تک جو ہے وہ پانی پلائیں گے، اور اس کی جو ہے وہ میں آپ کو اجرت ادا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا ٹھیک ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی آفر کی کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 10 سال کے لیے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کروں گا، اور جو ہے وہ آپ کے کھیتوں میں پانی لگاؤں گا، اور جو آپ کے گھر کے کام کاج ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ قبول کر لیا، یعنی ان کو ایک ٹھکانہ گویا کہ وہاں پر رکنے کا مل گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور خود حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہ وہی عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آخر کار حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہنچا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور پھر یہ جو عصا تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، تو اس وقت پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے وہ تم سے کرتا ہوں، اور وہ ان کی بیٹی تھی صفورہ، جن کا نکاح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، تو یوں جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کہلائے۔ اور اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر آپ کو عصا دیا، اور یہ وہی عصا تھا کہ جس عصا سے آپ نے فرعونیوں کا مقابلہ کیا تھا، کہ جب آپ نے جادوگروں کے سامنے وہ عصا ڈالا تھا تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ وہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو عصا دیا تھا وہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔
تو گویا کہ یہ آپ کا معجزہ تھا اور یہ آپ کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا. اور اس عصا کے اندر اور بھی نشانیاں تھیں، وہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ذکر ہوگا اس میں ذکر ہوگا. تو اس طرح یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہوئے اور شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کہلائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا عطا فرما دیا، یعنی یہ وقت گزر گیا، اور اس کے بعد آپ نے تیسرا جو ہے وہ اپنی قوم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ایک طرح سے دعوت دی دین کی، وہ یہ دعوت دی کہ آپ نے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم جو ہے وہ ناپ تول پورا کیا کرو. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ خاص طور پر، یعنی اس وقت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تاجر تھے، یعنی بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جس طرح آج بھی لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں اور اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، بسا اوقات ناپنے میں، بسا اوقات تولنے میں، بسا اوقات پتھروں میں جو وہ ہوتے ہیں ترازو ہوتے ہیں ان کے نیچے پتھر لگا دیتے ہیں معاذ اللہ، اور بسا اوقات جو ہے وہ ترازو جس کے اندر تول رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے. بسا اوقات جس طرح پیٹرول پمپس پر جو ہے وہ دھوکہ کیا جاتا ہے، وہ لکھتے 50 کا ہے، یعنی ڈلواتے 100 روپے کا پیٹرول ہے، وہ لکھتے ہیں 70 کا 50 کا، بسا اوقات یعنی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. اور اس طرح یہ ہر طرح سے اس طرح ڈنڈی مارنا یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. تو یہ اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ اس وجہ سے آیا تھا. اور جیسا کہ میں نے غالباً عصر میں ذکر کیا تھا یا فجر میں کہ کس طرح قوموں کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا، لیکن وہ سارے کے سارے گناہ اس امت میں ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نیک بندوں کی وجہ سے اس امت کو عذاب عام سے محفوظ فرما رکھا ہے کہ اللہ کیسے نیک بندے ہیں. بہرحال ایک تو ناپ تول میں کمی سے منع کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو. وہی ناجائز طریقہ ہے کہ ایک انسان کم تولے گا، جب خود لینے کی باری آئے تو پورا تول، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مل جائے، ہے نا ہماری بھی عادت، ہم کہیں جاتے ہیں تو زیادہ ہی پیاز ڈال دیں گے ایک دو اوپر، زیادہ آلو ڈال دیں گے، زیادہ جو ہے وہ ٹماٹر ڈال دیں گے، ایک اوپر ہی ڈال دیں گے کہ ڈال تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بڑھ جائے بس کم نہ ہو. اور جب خود دینے کی باری آئے گی تو نکالنے کی، یعنی دکاندار نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا فائدہ اٹھا لوں اور دوسرا جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، بے شک اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. یہ انسان کو نہیں، بلکہ مسلمان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو فائدہ دینے کی کوشش کرے. اور ہم جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بسا اوقات لوگوں کے مال پر بسا اوقات ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ناپ تول میں کمی سے منع کیا. ایسے ہی فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزیں ان کو گھٹا کر نہ دو بلکہ ان کو پوری دو. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کسی کا مال نہ چھینو، غصب نہ کرو، چوری نہ کرو، رشوت نہ لو، ڈاکہ نہ ڈالو، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی ہیلے سے لوگوں سے مال نہ بٹورو. آج کل دیکھیں دھوکے کتنے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس طرح کے لنکس بھیجے جاتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ پورے بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ ہیک کر لیے جاتے ہیں لوگوں کے، جو ہے وہ اس طرح کے بنے ہوئے جو بھی ان کے مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ ہیک کر لیے جاتے ہیں، نمبر ہیک کر لیے جاتے ہیں. تو اس طرح مختلف طریقوں سے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، مختلف اسکیمز کی آفر دے کر، مختلف ان کو جھانسے دے کر، ان کو خواب دکھا کر، ان کو ہرے باغ دکھا کر بڑے جو ہے وہ ان کو لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لوگ اس طرح لٹ جاتے ہیں بیچارے بسا اوقات جو بھولے بھالے ہوتے ہیں. تو یہ قوم موسیٰ علیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کسی بھی طرح. اور ایسے ہی آپ نے ایک اور چیز فرمائی اپنی قوم سے، اور فرمایا وہ یہ کہ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، کہ راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ تم راہ گیروں کو ڈراؤ. جس طرح آج کل جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز ہیں، گلیوں کے اندر سے جو اسنیچنگ ہوتی ہے، لوٹا جاتا ہے گلیوں کے اندر، لوگ جو ہے بسا اوقات رات میں کسی ایسی جگہ سے جو سنسان ہو نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو یہ پہلے کی قوم میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح راستوں میں نہ بیٹھو کہ لوگ جو ہے وہاں سے امن سے گزرنے سے بھی ڈریں. اور آج بھی یہی حال ہے، لوگ جو ہے بسا اوقات بعض جگہوں سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ لوٹ لیا جائے گا. تو یہ بڑی خرابی ہے، اور اس خرابی سے آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا کہ تم راستے میں اس طرح نہ بیٹھو کہ یہ راستوں میں بیٹھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور شیطان نے بھی یہی الفاظ کہے تھے
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندے جو گزریں گے ان کو سیدھے راستے سے بیٹھ کر ان کو بھٹکاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا اور میں انہیں وسوسے ڈالوں گا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ تو اس چیز سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم کو منع کیا کہ تم یہ سارے کام نہ کرو۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ 3 باتیں بتانے کے بعد، یعنی یہ اللہ کی وحدانیت کی طرف اور اپنے نبی ہونے کا بتایا، اور یہ مختلف ان کو نیکی کی دعوت دی، مختلف جو گناہ ان کو منع کیے اور نیکی کا کام کرنے کے کہا۔ یہ سارے کام بتانے کے بعد آپ نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو تم پہلے تھوڑے تھے اور اللہ نے تعالیٰ نے تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ اور یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، قلیل تھوڑے کس طرح تھے اور زیادہ کیسے ہو گئے؟ فرمایا پہلے تم افراد تھوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل میں برکت عطا فرمائی اور تمہیں زیادہ کر دیا۔ ایسے ہم بھی غور کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنے اپنے خاندان کے حساب سے دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ میں اکیلا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے کثرت یوں دی کہ اللہ تعالیٰ نے میری زوجہ، پھر زوجہ کے ساتھ مجھے اولاد عطا فرمائی، پھر اولاد کی اولاد عطا فرمائی، ایسے ایسے کنبے کے کنبے بنتے چلے گئے کہ اولاد کی اولادیں ہو گئی۔ یعنی ایک گھر کے اندر دادا دادی ہو کر، یعنی 2 میاں بیوی ہو کر وہ دادا دادی بھی ہیں، وہ نانا نانی بھی ہیں، وہ ماموں بھی ہیں، وہ چچا بھی ہیں، وہی خالہ بھی ہے، وہی پھپھی بھی ہے۔ کس طرح اللہ رب العالمین قلیل کو کثیر فرما دیتا ہے۔ تو تھوڑوں کو زیادہ کر دینا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت دی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم تھے اکیلے، اللہ نے ہمیں بڑھا دیا۔ یہ بڑھانا یہ ہماری سمجھ لیجیے طاقت ہے، یہ ہماری حمایت ہے، اور یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، کنبہ قبیلہ بڑھنا۔ تو اللہ کی یہ نعمت ہے، انہیں یہ یاد دلائی۔ ایسے ہی زیادہ کرنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ تم پہلے غریب تھے اور اللہ نے اب تمہیں جو ہے وہ مال عطا فرمایا۔ ہر میں سے ہر ایک غور کرے، ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، اور اب دیکھیں کس طرح لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک ایک گھر میں 4 موٹر سائیکلیں کھڑی، کس طرح مال ہو گیا، کتنا بڑھ گیا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ غربت ہے۔ نہیں، ہر چیز اللہ نے بڑھا دی۔ پہلے کپڑے کم ہوتے تھے، برتن کم ہوتے تھے، گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑھایا ہے، کتنا اللہ نے ہمیں گویا کہ پھولتا پھلتا رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی عبادت کا، اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ دکانوں پر جا کر، پی سی او پر جا کر بات کیا کرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے کو جو ہے وہ کس طرح، یعنی کہ اب تو فون کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اب تو بیٹھے بٹھائے جہاں مرضی چاہیں بات کر لیں، جس طرح چاہیں، یعنی کہ کسی سے ایک طرح سے خیالات سے تبادلہ کر لیں۔ کتنا آسان کر دیا۔ پہلے یہ سب تھا، یعنی لوگ جو ہے وہ سننے کے بھی پیسے دیتے تھے، ایک وقت تھا، اور اب جو ہے وہ کتنی آسانیاں ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بڑھا دی ہے، اور یہ جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَكَثَّرَكُمْ بِالْقُدْرَةِ بَعْدَ الضُّعْفِ، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہ پہلے تم کمزور تھے اور اللہ نے اب تمہیں طاقتور کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی غور کریں، پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم ڈرتے تھے، اور اب اللہ نے کسی کو کوئی فضل عطا کر دیا ہے، کوئی اس کی نوکری ایسی ہے یا اس کے پاس پیسے کی پاور ہے، یا ویسے وہ کنبہ قبیلہ بڑا ہے جس کی وجہ سے وہ روب دکھاتا ہے دوسروں کے اوپر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کمزوری کے بعد ضعف عطا فرمایا۔ انسان ایسے چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے، اولاد کے ذریعے وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ اللہ کی یہ نعمت ہے، اور اللہ نے یہ سب کو عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو تم تھے کم، پھر تمہیں زیادہ کر دیا، تمہارے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے مال عطا کر دیا، تم کمزور تھے، تمہیں طاقت دے دی۔ یہ سب کرنے کے بعد تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ پر یقین کرو۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ساری باتوں کا انکار کیا، اور جب یہ ساری چیزیں انہوں نے انکار کر دیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نصیحت پر عمل کرو۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے بڑے مذاق میں، طنز میں یہ کہا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے ماں باپ جن کو پوجتے تھے، آباء و اجداد جنہیں پوجتے تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں کیا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر جو ہے وہ ہم اپنے مال میں اپنے مال و اسباب ہے اس میں وہ نہ کریں جو ہم چاہیں، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ نہیں، ہمارا کام ہے ہم اپنا مال جیسے مرضی بیچیں، کم دیں زیادہ دیں، گھٹائیں بڑھائیں، یہ ہماری مرضی ہے، تم ہماری باتوں میں نہ بولو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ دیکھو مانو اور میری مخالفت نہ کرو۔ لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے مخالفت کی اور انہوں نے ہر بات کا جواب دینا شروع کیا، بڑے بڑے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے دھمکیاں دی۔ آخر کار حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں فیصلہ کن بات بتا رہا ہوں، اگر تم باز آئے تو ٹھیک، نہیں تو یاد رکھو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر وہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور جب انہیں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا اور وہ نہیں مانے، تو پھر ان پر عذاب کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک چنگھاڑ آئی،
یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر بھی جو ہے وہ چیخ کا عذاب آیا تھا، اور اتنی خطرناک چنگھاڑ تھی وہ کہ جس سے جو ہے وہ سب کے سب مر گئے تھے۔ وہ چنگھاڑ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر نیچے سے آئی تھی چنگھاڑ، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے چنگھاڑ آئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چنگھاڑ، ایسی گرجدار آواز سے یہ فرمایا کہ منہ تو، یعنی ایسے خطرناک انداز سے آپ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ، تو ہر ایک کی روح نکل گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے گرے پڑے رہ گئے سارے کے سارے، اور ان کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی۔ اور ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو مدین کے ساتھ ساتھ بستی تھی جس کا نام تھا ایکا، جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، کہ ہم نے آپ کو ایکا کی جانب بھی بھیجا۔ ایکا جو ہے وہ ایک جگہ تھی کہ جہاں پر بہت زیادہ جھنڈ والے درخت اور بہت زیادہ باغات تھے، تو ایسی جگہ کو ایکا کہا جاتا ہے عربی میں، اس وجہ سے اس جگہ کو اصحاب الایکا وہاں کے لوگوں کو کہا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے وہاں مبعوث فرمایا، اور جب وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کی تکذیب کی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا کہ تم پر عذاب آئے گا، اور جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا کہ 7 دن تک وہاں ہوا چلنا بند ہو گئی۔ اب جب ہوا ختم ہو جائے تو پھر کیا حال ہو انسان کو، ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا، اور ان پر ریت مسلط ہو گئی، اور ان کا دم گھٹنے لگا، سایہ تھا نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ پریشان ہو کر جنگلوں کی طرف نکلے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پھر بادل ایک آیا، ان کے اوپر سایہ کر دیا، وہ سمجھے کہ اس میں ہمیں ٹھنڈک ملے گی، ہمیں جو ہے وہ بارش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بادل سے آگ برسائی، اور اس آگ کے ذریعے جو ہے وہ سب کے سب جل کر راکھ خاک ہو گئے، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور ان کی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور یوں جو ہے یہ دونوں قومیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، اصحاب ایکا بھی اور مدین والے بھی، یہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہوئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ہمیں سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر جو میں نے ذکر کیا کہ راستوں میں امن اور ناپ تول میں کمی، اس ناپ تول میں کمی سے ہمیں بچنا چاہیے، راستے کا امن ہمیں بحال کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے راستے بھی ایسے بنائیں کہ لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے ڈر نہ لگے، خوف نہ آئے، بلکہ وہ وہاں سے گزرتے ہوئے امن محسوس کریں۔ اور یہ بھی آخری چیز سمجھ لیجئے کہ راستوں میں بیٹھنا، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت گلی میں بیٹھے رہیں گے، چوراہوں پر بیٹھے رہیں گے، گلی کے کونے میں بیٹھے رہیں گے، اور وہاں جو ہے وہ رات گئے تک جو ہے وہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے رہیں گے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ درست نہیں، یہ انداز بھی اچھا نہیں، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ یا تو اللہ کے گھر میں وقت گزارے، یا پھر اپنے گھر میں وقت گزارے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے تو اس طرح کہ جس طرح ایک شریعت کا حکم ہے کہ راستے کا حق ہے کہ آتے جاتے لوگوں کو سلام کرے، وہاں اگر بیٹھا ہے کوئی تو تکلیف دہ چیز ہے تو وہ ہٹائے، اور راستے سے گزر کرنے والوں کو سلام کرے، اور کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائے، اور انہیں امن، یعنی انہیں ہر اعتبار سے اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے، یعنی وہ کوئی چیز مانگیں تو پھر وہ راستے میں بیٹھنے والا انہیں وہ چیز فراہم کرے۔ یہ جو ہے وہ راستے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چیزیں ہم نے سنی انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔